السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضی یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے 31 مئی 2020۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو اے ای کے جو کیسز کی تعداد ہے کرونا کے بارے میں، یو اے ای میں جو ہے 33,896 ہے۔ ریکور کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 17,546 ہے، اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 262 ہوئی ہے۔ اور ورلڈ کی جو تعداد ہے وہ ہے 60,47,384، اور ریکور جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 25,38,227، اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 3,68,604۔ اسی طرح پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 66,457، اور ریکور جو کیسز ہیں وہ ہیں 24,131، اور ڈیتھ جو ہے 1,395۔ تو یہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیتھ کی تعداد ہے، یعنی اموات کی جو تعداد ہے وہ بڑی ہے، 78 ہوئی ہے 24 گھنٹے میں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، یا میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو کیسز ہیں کیا یہ مارکیٹوں سے آئے ہیں؟ کیا یہ گھروں سے آئے ہیں؟ نہیں، یہ پورے مریض پچھلے 10 یا 12 دنوں سے اسپتال میں تھے، یعنی کہ عید سے پہلے یہ اسپتال میں تھے۔ اب الزام یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے مارکیٹیں کھولیں، لوگوں نے شاپنگ کی، اس لیے مریض زیادہ آئے۔ یہ جو موجودہ مریض ہیں جو اسپتالوں میں تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بھائی۔ یہ نہ تو مارکیٹ گئے ہیں، نہ انہوں نے شاپنگ میں حصہ لیا ہے۔ تو اس کا صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ کیا گیا ہے تاکہ دوبارہ لاک ڈاؤن ہو، دوبارہ ہماری معیشت ڈاؤن ہو، اور دوبارہ جو عمل ہے یہ شروع ہو سب کا، اور جس سے مزدور جو ہے پھر دوبارہ گھر میں بیٹھ جائے۔ یہ ایک سازش کی گئی ہے، اس کو اوپن کرنا سب لوگوں کا کام ہے، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ جاتا ہے۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے، یہ موجودہ مریض جو ہیں 78، یہ تو عید سے پہلے اسپتال میں تھے۔ انہوں نے تو نہ تو شاپنگ کی، نہ یہ مارکیٹ گئے، نہ ان کو وہاں سے کرونا پھیلا۔ تو یہ تو پچھلے 10 دنوں سے 12 دنوں سے اسپتال میں تھے۔ ہمیں جو کرونا کی روٹین بتائی گئی ہے، جب مریض مثبت آتا ہے اس کو کروٹین کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 14 دنوں کے بعد اس کا مرض ظاہر ہوتا ہے، یعنی سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد اس کو وینٹیلیٹر میں ڈالا جاتا ہے، اور ڈاکٹر ظفر صاحب کے بقول وینٹیلیٹر موت ہے، 97% موت ہے۔ تو اس کا مطلب اس پروسیس سے ان کو گزارا گیا تو ان کی موت ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید سے 10-15 دن پہلے یہ لوگ اسپتال میں تھے۔ اگر یہ اسپتال میں تھے تو پھر عید کے رش سے ان کا کیا تعلق ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پچھلے دنوں بتایا گیا کہ 2000 سے زیادہ مریض آئے ہیں۔ جب آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کیے، مریض کیسے آ گئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے بقول کورونا کا جو مریض ہے وہ 14 دن کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی تو عید کو 2 دن ہوئے ہیں، تو 2 دنوں میں اتنے مریض کیسے آ گئے؟ ان کو ظاہر ہونے میں کم سے کم 1 ہفتہ لگتا ہے، یا 10 دن لگتے ہیں، یا 12 دن لگتے ہیں۔ تو یہ ظاہر بھی ہو گئے، آپ نے ٹیسٹ بھی کر لیے 2 دنوں کے اندر، اور آپ نے ان کو اسپتال بھی داخل کر دیا۔ یہ سارے ڈرامے کا فلاپ سین کیا ہوگا ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ آپ خبر دیتے ہوئے، نیوز دیتے ہوئے اتنا خیال کیا کریں، آگے جو سننے والے ہیں وہ بھیڑیں بکریاں نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر یہ مریض ہسپتال میں تھے تو ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ یہ تحقیق کرنی چاہیے، سرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مریض مارکیٹوں میں گئے، جو لوگ مارکیٹوں میں گئے وہ کرونا لے کر آئے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، وہ کرونا لے کر آئے تو 2 دنوں میں کرونا ظاہر ہو گیا۔ تو یہ لیبل بھی آپ کا غلط ہے کہ 14 دنوں کے بعد ظاہر ہوتا ہے، یعنی اپنی کی ہوئی بات کو آپ غلط ثابت کر رہے ہیں۔ اگر یہ 14 دنوں کے بعد ظاہر ہوتا ہے یا اس کے اثرات سامنے آتے ہیں تو پھر یہ 2 دنوں کے بعد کیسے سامنے آ گئے؟ جبکہ آپ ٹیسٹ بھی صرف 10,000 کیے، اتنا ٹیسٹ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خبر دیتے ہوئے، انفارمیشن دیتے ہوئے اتنا خیال کیا کریں، عوام بیوقوف نہیں ہے۔
وہ آپ کی باتوں کو سن رہی ہے, سمجھ رہی ہے اور آپ کی چالوں کو بھی سمجھ رہی ہے. میرا ان ارباب اختیار سے گزارش ہے جو میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تھوڑا تحقیق کر لیا کریں یہ مریض جو مرے ہیں یہ کون سے ہیں, یہ اسپتال والے ہیں یا مارکیٹوں والے ہیں. ٹھیک ہے, تو کرونا کے بارے میں اتنا ہی, کیونکہ زیادہ اگر بات کریں گے تو یہ افواہ پھیلے گی اور افواہ سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوف بیٹھ جائے گا. تو لہٰذا کرونا کے بارے میں اگر کم بحث کی جائے تو کم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک رہے گا. ابھی ورلڈ لیول پر جو چل رہی ہے گیم, جس میں 4 ملکوں نے بہت اہمیت حاصل کر لی ہے, جس میں انڈیا ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے اور USA ہے. پچھلے دنوں چائنا نے جو وار کا آغاز کیا اور انڈیا کے کافی سارے علاقوں پر قبضہ کیا, اس قبضے کے بعد انڈیا نے امریکہ سے امداد لینا چاہی. امریکہ نے اس کو تسلی دی کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا اس صورت میں کہ تمہارا جو ہے نا راضی نامہ کروں گا, میں بیچ میں ثالث کا کردار ادا کروں گا. سنا ہے کہ انڈیا نے ٹھکرا دیا اس کو. یہ بات غلط ہے, ٹھکرایا نہیں ہوگا, بلکہ اس نے کہا ہوگا میرا بس میں نہیں ہے چائنا, لہٰذا آپ اپنی گیم خود کھیلو. لہٰذا وہاں سے تھپکی ملنے کے بعد ہمارے مخالف کنٹری نے پھر کیا چال چلنے کا سوچا, پھر میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد کافی ساری لیتے ہوئی اور کافی سارے تھپڑاک پڑنے کے بعد تو ہمارا دشمن بیٹھ گیا ہے. اب سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کون سی لابی اختیار کی جائے. پچھلے دنوں کار کا ڈرامہ بھی اس نے کر لیا, لیکن اس کی اطلاع ہمارے وزیر اعظم نے, ہماری آرمی نے, ہمارے آرمی کے افسران نے, چیف آف آرمی اسٹاف نے پہلے ہی عالمی دنیا کو دے دی تھی کہ اب انڈیا ایسا کرنے والا ہے. اب یہ ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا. ابھی کوئی نئی تجویز سوچ رہا ہے کیونکہ شیطان ہے, شیطان کچھ بھی سوچ سکتا ہے, شیطانی کام ہے اس کا, اور اس کی الحمدللہ اس کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شیطان, بلد و شیطان ہیں. تو ان کا زیادہ دباؤ پاکستان کی طرف ہوتا ہے, پاکستان سے جنگ کی جائے اور اس کے عالمی دنیا میں بدنام کیا جائے. کیونکہ ہمارے حکمران ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں, بہت عقل والے لوگ ہیں, اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں باجوہ صاحب, وہ بھی بہت ذہین ہیں, بہت اچھی جنگ کھیل رہے ہیں. ان کی ذہانت کا یہ ثبوت ہے کہ 30 سال سے جو حکمران تھے ان کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے. اسی طرح 70 سال سے جو انڈیا ڈیموکریسی کر رہا تھا, سیاست کر رہا تھا, طلاقیں کر رہا تھا, ابھی اس کو بھی محدود کر کے ڈبے میں بند کر دیا ہے. چاروں طرف سے انڈیا کے جو ملک ہیں وہ خلاف ہیں, جس میں بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے دشمن کنٹری کی. اس نے چاروں طرف سے اپنے دشمن بنا لیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس وقت چاروں طرف دشمنوں کے گھیرے میں آ چکا ہے. گو کہ اختلافات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہیں ضرور. تو نیپال نے تو دھمکی دے دی ہے میرے علاقے خالی کرو, پاکستان سے ویسے اس کی دشمنی ہے, اور چائنا نے اس کے علاقے پر قبضہ کیا ہے. چائنا نے کیوں قبضہ کیا ہے وہ تو سب جانتے ہیں, کیونکہ اس کا جو پچھلے دنوں مودی نے اور اس کی کابینہ نے اور اس کے جو وزیر ہیں انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ ہم بھاشا ڈیم نہیں بننے دیں گے اور ہم سی پیک کو بھی انگیج کریں گے, تو یہ بیان ان کے گلے پڑ گیا اور اس طرح جو ہے چائنا آ کر بیٹھ گیا اس راستے پر جو راستہ ان پہاڑی علاقوں کو جاتا ہے, یعنی بھاشا ڈیم. اور جو راستہ ہے سی پیک کا اور گلگت بلتستان کا, اس کی طرف انڈیا جو ہے روڈ بنا رہا تھا تاکہ اپنے ویپنز اور آنے جانے کے راستے صاف کر سکے. چائنا کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ کچھ اور کرنے جا رہا ہے
چائنا نے اس پر قبضہ کر لیا اور حملہ کر دیا۔ یہ تو وہ صورتحال ہے جو بین الاقوامی طور پر چل رہی ہے۔ اب انڈیا کی سیاست ڈبے میں بند ہو چکی ہے، چاروں طرف سے مخالفین نے اسے گھیر لیا ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان سے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی تمام حکمت عملی، تمام ڈرامے، تمام چیزیں وہ تو پہلے چل چکی ہیں۔ اب وہ نیا ڈرامہ کیا کرتا ہے یہ آگے چل کر پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم خبر ہے، بہت اچھی خوشخبری ہے کہ ہمارا گوادر کی بندرگاہ اوپن ہو گئی ہے اور کل پہلا جہاز لنگر انداز ہوا ہے جو کافی ساری سامان لے کر آیا ہے ہمارے ملک کے لیے۔ تو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ ہماری تجارت گوادر سے شروع ہو جائے گی تو ہمارے اثاثے بڑھیں گے، ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا اور ہمارا ٹریڈ جو سیکشن ہے وہ اپ ہوگا۔ تو اس سے کیا ہے کہ پوری دنیا کی بندرگاہیں بند ہیں، لیکن پاکستان کی بندرگاہ اوپن ہو گئی ہے اور وہاں مال کی ترسیل بھی شروع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا گوادر ایئرپورٹ بھی بن رہا ہے، اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، مشینری جا چکی ہے اور کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ تو تھی صورتحال کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی معاشی پوزیشن کو صحیح کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح 320 PIA کا طیارہ جو کراچی کی آبادی میں گرا تھا قائد اعظم ایئرپورٹ کے ساتھ، اس کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی شفاف تحقیقات ہوں گی اور عوام کے سامنے ان غلطیوں کو لایا جائے گا جو پائلٹ موصوف نے کی ہیں۔ غلطیاں کی ہیں یا جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا کوئی سازش ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ غیر ملکی ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے تو وہ کام کر کے چلی جائے گی، پھر اس کے بعد وہ رپورٹ مرتب کرے گی، رپورٹ مرتب کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ تو طیارے کے بارے میں۔ اب ملکی سطح پر یہ ہے کہ ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہے اور ٹڈی دل نے پنجاب، سرحد اور سندھ کے کافی علاقوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہے اور فصلیں اور باغات تباہ کر دیے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی جو 80% آبادی کا جو انحصار ہے وہ فصلوں پر ہے اور ان باغات پر ہے، لہذا یہاں بھی پاکستان کو خسارے کا سامنا ہے، بلکہ پاکستان کو بحران کا سامنا ہوا۔ آنے والے دنوں میں ہماری فصلیں کم ہوں گی، ہمارے عام جو روٹ ہے وہ کم ہوگا، ہمارا زر مبادلہ بھی گرے گا اور ملک کی سطح پر معیشت بھی کمزور ہوگی، کیونکہ ہماری معیشت کا بہترین انحصار جو ہے وہ کاٹن پر ہے، جسے کپاس کہتے ہیں۔ وہ کپاس کی فصل ابھی بوئی تھی، تھوڑی تھوڑی اگی تھی اور اس کو ٹڈی دل نے چٹ کر دیا۔ تو ٹڈی دل اب نکلنے والی نہیں ہے۔ سنا ہے کہ بارشوں کے بعد اس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اس کی جو مطلب پیداوار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، انڈے دیتی بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ ٹڈی دل دوبارہ حملہ آور بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری پنجاب گورنمنٹ نے کچھ انتظامات کیے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے مزید انتظامات کرنے ہوں گے، ہمارے کسانوں کو آگاہی دینی ہوگی اور لوکل سطح پر اس آپریشن کو کرنا ہوگا۔ ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں، ہماری لوکل گورنمنٹ ہے، ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے، اس کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ وہ کہ یہ اٹھا رہے ہیں لیکن یہ بہت کم ہے۔ تو اب کیا فیصلہ کیا، جب یہ ٹڈیاں پورا کھیت چک گئی، پورا کھیت چٹ کر دیا، پھر بھی دیر آئے درست آئے، دیکھتے ہیں کیا رد عمل ہوتا ہے اس کا۔ بہرحال یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے ہمارے پاکستان کے لیے۔ اب ہمارے پاکستان کو ایک تو جنگ کا ماحول ہے، دوسرا کرونا ہے، تیسرا جو ہے ٹڈی دل نے فصلیں تباہ کر دی ہیں۔ اب ہمارا پاکستان بحرانوں میں گھر چکا ہے، یعنی حالت جنگ میں ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایز اے قوم ہمیں ملک کا ساتھ دینا چاہیے، گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمارے جو دشمن ہیں، جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہیں، جو پولیٹکس کے اندر بیٹھے ہیں، جو عدلیہ کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو چن چن کر جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم نے ان کو رعایت دے دی، تو یاد رکھیے گا
کہ یہی لوگ ہمارے دوبارہ دشمن ہیں اور یہی لوگ ہمارے جنگی راز جو ہیں دشمن کو دیں گے اور دشمن جو دوبارہ ہمارا حاور ہوگا اور جس سے ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پہلے یہ بات میں اشاروں سے کر رہا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے ملک میں، لیکن اب میں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دشمن بہت ایکٹیو ہو چکا ہے۔ انڈیا میں اس کے اشارے مل چکے ہیں۔ انڈیا نے چاروں طرف جو جنگ چھیڑی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، چاروں شانے چت ہو چکا ہے۔ اب وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایکٹیو کرے گا۔ ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ ہے کہ ان کو پیسہ دے گا، پیسہ دینے کے بعد ان کو ہمارے ملک کی اداروں کے خلاف یعنی آرمی کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف بہکائے گا، جس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا مرال بین الاقوامی دنیا میں گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بارے میں آواز اٹھائیں۔ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے اور فلائٹیں بھی نہیں ہیں۔ اگر جو فلائٹیں ہیں تو ان کی ٹکٹیں بہت مہنگی ہیں جو ہم اویل نہیں کر سکتے۔ کمپنیاں کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں، وہ بھی خاموشی سے آج دفتر میں بیٹھ گئی ہیں۔ لہٰذا ہم اوورسیز پاکستانی کے بارے میں سوچا جائے، اس کے بارے میں کوئی بہتر لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ تو ہم اس وقت دبئی میں محصور ہیں، نہ ہم گھر جا سکتے ہیں نہ ہم کام پہ جا سکتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ گھر بیٹھے ہیں۔ کمپنی نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ میری آواز ہے، آپ بہت بڑے ایریا تک پہنچائیے، جو ادارے ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں ان تک پہنچائیے تاکہ ہم غیر ملکیوں کے لیے بھی گورنمنٹ کچھ سوچے۔ ٹھیک ہے، تو باقی میری ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری جو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔